نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ کرونا کی موجودہ صورتحال اور اس وبا کے پیش نظر یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت پوری قوم دو کاموں کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ ایک تو اس وقت اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ باہمی ربط اور قلبی تعلق کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ پوری قوم اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرے، اپنے دیگر سیاسی اغراض و مقاصد یا دیگر مختلف قسم کے مفادات کو پس پش ڈال کر اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کی جائے۔ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ دوسری چیز جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے اور اس وبا سے نجات کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ وہ اعمال اختیار کیے جائیں جن اعمال پر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگاری کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کاروبار بند ہونے کی وجہ سے، خاص طور پر دیہڑی دار طبقہ بہت اضطراب اور پریشانی کا شکار ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اہل خیر اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی بھرپور مدد کریں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا۔ اگر دسترخوان پر افطار کے وقت میں ہمارے گھر میں 10 چیزیں ہیں تو ہم اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے ماحول پر نظر ڈال کر وہ سفید پوش لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور وہ ان کی عزت نفس کے خلاف ہے، بلکہ راشن کی تقسیم میں وہ لائن میں لگنا بھی اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں، ایسے سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کر کے ان کی بھرپور مدد کی جائے، سحر و افطار میں ان کا خیال رکھا جائے، دیگر ضروریات میں ان کا خیال رکھا جائے۔ اس عمل پر اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نزول وحی کی پوری کیفیت آپ نے ارشاد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے، یہ بھاری ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ دنیا کفر اور شرک سے بھری ہوئی ہے، اب یہ دنیا دین اسلام کی روشنی سے اور اللہ کی توحید اور اس کی بندگی سے کیسے آباد ہوگی؟ اس بھاری ذمہ داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر کپ کپی کی کیفیت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور تسلی کے لیے وہ الہامی جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور وجہ ذکر فرمائی کہ کیوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، انہوں نے فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کے تعلقات کو جوڑتے ہیں، آپ جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر دیتے ہیں یا کمائی کے مواقع فراہم کرتے ہیں، آپ آفت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جن میں یہ خوبیاں ہوں اللہ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ میں اپنی انفرادی عبادت کروں بہت ضروری ہے، بہت عام ہے، بندگی کے لیے ہی میں پیدا کیا گیا ہوں، لیکن وہ میرا ذاتی عمل ہے۔ اگر میں ساری رات نوافل پڑھوں میرے درجات بلند ہوں گے،
اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، لیکن میرے اس عمل کا میری کمیونٹی کو، میری آبادی کو، میرے اڑوس پڑوس کو کوئی فائدہ نہیں۔ میں اگر سارا سال نفلی روزے رکھوں، وہ میرا ذاتی عمل ہے، بہت فضیلت کی چیز ہے، اس کا شوق بھی ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن وہ میرا ذاتی عمل ہے، اس سے میری غریب آبادی کو، عام مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ اعمال، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، غریب لوگوں کی مدد کرنا، آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ رب العزت کے کنبے کے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ تو ان اعمال کا رمضان مبارک میں خاص طور پر خیال رکھنے سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اور پھر مساجد کی حاضری رمضان کے مہینے میں، یہ بات بھی بہت خوش آئند ہے کہ الحمدللہ علماء کرام اور حکومت کے اتفاق رائے کے ساتھ صدر پاکستان کی موجودگی میں ایک معاہدہ ہوا ہے، اور 20 نکات اس میں احتیاطی تدابیر کے لیے طے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ علماء کرام مساجد میں پہلے سے ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن اس معاہدے کے ہونے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرعاً، اخلاقاً، دیانتاً، امانتاً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاہدے کی پابندی کریں۔ احتیاطی تدابیر اور علاج یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں، اور پھر اس پر جب معاہدہ بھی ہوا ہے تو ان احتیاطی تدابیر کی پوری پابندی کی جائے، اور الحمدللہ علماء کرام یہ پابندی کر رہے ہیں، اور ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ الحمدللہ مساجد کے اندر تراویح ہو رہی ہے، قرآن مجید سنایا جا رہا ہے۔ لوگ گھروں میں جو خوف و ہراس کی کیفیت میں تھے، مساجد میں آ کر انہیں ذہنی سکون ملا ہے، بلکہ گھر بیٹھے بیٹھے لوگ تفکرات کی وجہ سے ذہنی مریض بن رہے تھے، اللہ کے سامنے جھکنے سے، اس کے سامنے سرب سجود ہونے سے ان کی اس ذہنی دباؤ کے اندر کمی آئی ہے، انہیں ایک سکون نصیب ہوا ہے۔ تو الحمدللہ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے، مساجد کی حاضری ہو رہی ہے، اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ جو بیمار لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ گھر میں عبادات کا اہتمام کریں، اور مستورات گھروں میں خصوصیت کے ساتھ اپنے گھروں کو نیک اعمال سے منور کریں، قرآن مجید کی تلاوت سے، ذکر سے، صدقہ خیرات سے اپنے گھروں کے در و دیوار کو معطر کریں، اور اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں۔ مستورات گھروں میں اس کے اہتمام کریں، مرد بھی نفلی عبادات، رات کی تہجد ہے، افطار کے وقت کی دعا ہے، گھروں میں اس کا اہتمام کریں، اور فرض نماز اور تراویح مساجد کے اندر ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ادا کریں، اور الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ بدقسمتی سے اتفاق اور اتحاد کی یہ فضا جو علماء اور حکومت کے درمیان قائم ہوئے ہے، اس فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا سارا ٹارگٹ مساجد ہیں، اور دھمکی آمیز قسم کے بیانات کہ مساجد کو بند کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، فیکٹریوں کو، بازاروں کو، دیگر چیزوں کو بند کرنے کی دھمکیاں نہیں ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہماری تان آ کر مسجد پر ہی ٹوٹتی ہے کہ مساجد کو بند کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں مختلف قسم کے لوگوں کے بیانات ہیں۔ ڈاکٹر ہمارے محسن ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ اپنے شعبے کے اندر شفقتاً رائے دے سکتے ہیں، لیکن ان سے گزارش ہے کہ وہ عالم اور مفتی نہ بنیں، اپنے شعبے کے اندر رائے دیں۔ اس میں علماء بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سا عمل کتنا ضروری ہے، کہاں لچک پیدا کی جا سکتی ہے، کہاں پیدا نہیں کی جا سکتی، اور اسی کے پیش نظر الحمدللہ علماء کرام نے ایک معاہدہ کیا ہے حکومت کے ساتھ، اور ہدایات دی ہیں عوام کو اور مسلمانوں کو کہ بیمار، بوڑھے، بچے گھر میں نماز ادا کریں، اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے رمضان مبارک میں باقی مسلمان مساجد میں حاضری دیں۔ اس لیے کہ اگر چند مہینے مسلمان مسجد میں نہیں آئیں گے تو گویا مسجد سے ان کا ایک رابطہ بہت کمزور پڑ جائے گا۔ پہلے بھی ایک بڑی تعداد مساجد سے دور ہے، تو اگر مساجد کی حاضری 2 مہینے 3 مہینے یہ نہیں ہوگی تو پھر مساجد سے تعلق اور منقطع ہو جائے گا، اور مسلمان کا تعلق تو مسجد سے یوں ہوتا ہے
جیسے مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے، مچھلی کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے، اگر اس کو پانی سے دور کر دیا جائے وہ تڑپ کے ختم ہو جائے گی، پانی کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان کی روحانی زندگی کا مسجد سے تعلق کے بغیر کوئی تصور نہیں، مسلمان روحانی طور پر ختم ہو جائے گا اگر مسجد سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ان احتیاطی تدابیر کو بھی بھرپور انداز میں اختیار کیا جائے، مساجد کی حاضری بھی ہو، اللہ کی طرف رجوع بھی ہو، اور غریب اور مستحق لوگوں کی بھرپور مدد کی جائے۔ اور اس موقع پر ہم دنیا کا نفع کمانے کی بجائے کہ اشیاء کی قیمت کو مہنگا کر کے زیادہ کر کے دنیا کا نفع کمانے کی بجائے غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کر کے ہم آخرت کی تجارت کریں، وہ تجارت جس کو قرآن تجارت لن تبور کہتا ہے کہ جس تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس موقع پر ہم اپنی آخرت کی تجارت کریں، آخرت کا نفع کمائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔